بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Dear students, my name is Rashid Ahmed Faizi and I am visiting lecturer at Muslim Law College, Swat, and Muslim Law College, which is affiliated with the University of Peshawar, and it's an affiliate college. And this lecture is being prepared for my students of second semester of Muslim Law College, where the syllabus of the University of Peshawar is being taught. So actually this is a lecture 1, and I am about to start the course of Islamic Studies. In Islamic Studies, I'll begin with telling the syllabus of Islamic Studies, and then after I'll move towards the basic things. So to start with the first thing, the details of course contents. If you might have got this. Introduction to Quranic Sciences. This is the very first topic of Islamic Studies lecture. یہ سب سے پہلا جو ہے نا سب سے بڑا موضوع ہے. قرآنی جو سائنسز ہیں اس میں اب جب اس میں بات کرتے ہیں تو اس میں بیسکلی 3 چیزیں آ جاتی ہیں. The first thing is basic concepts of قرآن, جو کہ بنیادی تصورات ہیں قرآن کے حوالے سے. تو جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو کیا بنیادی تصورات کی ہم بات کرتے ہیں. And the second thing we're talking about is history of Quran, and finally we'll talk about علوم القرآن. That is the third thing. So in depth ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے, جو کہ بعض چیزیں ہم اس لیکچر میں کور کریں گے اور بعض اور چیزیں ہم دوسرے لیکچرز میں کور کریں گے. تو ہم جو کہ ہم نے بات کی کہ بنیادی تصورات جو ہیں جس کو انگریزی میں بیسک کانسیپٹس کہتے ہیں, اس پہ بات ہوگی. پھر علوم القرآن پہ بات ہوگی. علوم القرآن میں پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کیا چیز ہے. علوم القرآن کا مطلب یہ ہے وہ علوم, وہ سائنسز جو ہم قرآن سے اٹھاتے ہیں یا ہم دوسرے, جو کہ آج کل ایک باقاعدہ علم کا شکل اختیار کر چکے ہیں. those we're going to discuss them in this portion of this lecture, علوم القرآن, the Quranic sciences. And then after we'll move towards the history and compilation, جو کہ قرآن کی تاریخ کے بارے میں کہ قرآن کیسے نازل ہوا, پھر اس کی تدوین, جو اس کو ہم کہتے ہیں نا جمع کرنے کا جو سلسلہ تھا, جو کہ قرآن آپ کو پتہ ہے پہلے تو مصحف یا کتاب کی شکل میں نہیں تھا, لیکن بعد میں یہ قرآن کتاب کا شکل اختیار کر گیا. اس سے پہلے جو تھا جب وہ وحی نازل ہوتی تھی تو ہڈیوں پہ, جو کہ اونٹ کی جو ہڈی ہوتی ہے, اسی طرح کھجور کے درخت کے جو ہوتے تھے چھلکے ہو کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو, وہ اس پہ لکھتے تھے. بہرحال ہم ان مختلف چیزوں کو ڈسکس کریں گے, لیکن میں آپ کو صرف یہاں آپ کو ایک اوور ویو اور اس کے کرکس بتانے لگا تھا. تو یہ چیزیں ہم ہسٹری اینڈ کمپائلیشن اور کس کے دور میں, یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اس کی تدوین اور کمپائلیشن کے جو سلسلے تھے, اس بارے میں بات کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں بیسک کانسیپٹ سے. Let's start with the basic concept of Quran. Basic concepts of Quran, we're going to discuss 3 things basically here. Meaning of the word Quran, what Quran means, Quran کی معنی کیا ہے, and the names, what are the names given to Quran by different jurists, or maybe Quran, sometimes Quran calls itself names, different names. So we're going to discuss those as well. اور اس طرح ہم قرآن کے صفات یا ایٹریبیوٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو یہ پہلے ٹاپک کے اندر ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. موونگ فارورڈ, میننگ آف دا قرآن, قرآن کی معنی کیا ہے. اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ قرآن جو ہے یہ قرأ سے نکلا ہے. یہ عربی کا ایک لفظ ہے قرأ. تو قرأ کی معنی ہے ٹو ریڈ, پڑھنا, خوانی کرنا. اردو میں اس کو کہتے ہیں خوانی کرنا. تو یہ جو ہے قرآن کی معنی ہے. قرآن لٹرلی مینز ریڈنگ اور ریسیٹیشن. تو اس کی معنی کیا ہوئی, پڑھنا یا تلاوت کرنا. اس طرح قرآن کی ڈیفینیشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ, the book containing the speech of Allah
sent down upon the last prophet Muhammad, peace be upon him, through the angel Jibreel, in its precise meaning and precise wording, transmitted to us by numerous persons, tawatur, both verbally and in writing, inimitable and unique, protected by God from corruption. تو ڈیفینیشن بہت ہی جامع ڈیفینیشن ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ ڈیفینیشن کرتے کیوں ہیں, اور اس کے بعد میں پھر اس کے ڈیفینیشن کے اوپر چلا جاؤں گا. تو ڈیفینیشن کرنے کا مقصد اور پرپز یہی ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کے اندر جس چیز کی بات ہو رہی ہے تو اس کو ہم کور کر سکیں, ہم دوسری چیزوں پر اس کو امتیاز دے سکیں. For example, if I'm talking about a motorcycle and I'm talking about a vehicle that's a motor car, تو میں اس کی امتیاز کیسے کروں گا؟ میں ایسا تو نہیں کہوں گا کہ دونوں بس گاڑیاں ہی ہیں. اگر میں کہوں گا دونوں گاڑیاں ہی ہیں تو نہ دیکھنے والے بندے کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی گاڑی کس طرح کی ہے اور کیا اس میں کیا ڈفرینسز ہیں. تو میں بتاؤں گا کہ یار موٹر سائیکل جو ہے اس کے 2 پہیے ہوتے ہیں, اور کار جو ہے موٹر کار اس کے 4 پہیے ہوتے ہیں. موٹر سائیکل کی سواری 2 بندوں کی ہوتی ہے, اور وہاں 3-4 بندے بیٹھ سکتے ہیں یا زیادہ بیٹھ سکتے ہیں. اس پہ رکھنے کی چیزوں کی جگہ ہوتی ہے. یہاں ایسا کوئی اس طرح کی کوئی جو فیسلٹی نہیں ہوتی. بہرحال تو ہم ڈفرینٹ چیزیں اس لیے پہ بات کرتے ہیں کہ اس کو ہمیں پتہ چلے. جسٹ وی وانٹ ٹو نو کہ کیا ڈفرینسز ہیں اور وہ چیز کیا ہے. تو اس طرح ہم موٹر سائیکل اور کار کے اندر فرق کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ڈیفینیشن کا پرپس بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں اس میں شامل کر لیتے ہیں اور کچھ چیزیں سے باہر کر لیتے ہیں. جب میں کہنے لگتا ہوں کہ the car has 4 wheels, تو اس سے میں نے موٹر سائیکل کو خارج کر دیا ہے کیونکہ موٹر سائیکل کے 2 پہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اس میں ڈیٹیل پہ میں نہیں جا سکتا کیونکہ ٹائم تو بہت زیادہ لگ جائے گا, لیکن میں ویسے آپ کو اگزامپل سے سمجھانے لگا تھا. اس طرح انجن کا جو ڈفرینس ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں پھر ڈسکس کرتے ہیں. تو اچھا, ڈیفینیشن میں اب قرآن, اب اگر ہم کہیں کہ قرآن ایک کتاب ہے تو کتاب تو بہت ساری ہوتی ہیں. کتاب جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں, اردو کی جو بک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ وی ہیو انگلش بک, وی ہیو book of chemistry, physics, mathematics, or maybe there are plenty of other sciences and humanitarian subjects that we are studying. تو ان ساری چیزوں کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اتنے سارے بکس ہوتے ہیں تو ہمیں تو پتہ نہیں لگنا تھا کہ کون سی بک کی ہم بات کر رہے ہیں. تو پھر اس میں یہاں ہم اس کو اس میں ایک اضافی چیز, امتیازی جو ایٹریبیوٹ ہے, صفت ہے, ہم اس کو ڈال دیتے ہیں کہ the book containing the speech of Allah, the word of Allah, اللہ کی جو باتیں, اللہ کا کلام ہے, اس میں اللہ کا کلام ہوتا ہے اس کتاب میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ساری کتابیں سے ہم نے خارج کر دی اس ڈیفینیشن سے کہ وہ کتابیں جن میں فزکس اور انسانوں کی جو تجربات اور مشاہدات سے حاصل کردہ معلومات ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں شامل قرآن میں. ٹھیک ہے. تو book containing the speech of Allah sent down upon the last prophet Muhammad, peace be upon him. اس میں ایک امتیازی بات, ایک خوبصورت بات اور ایک ایسی جو ڈفرینس بنانے والی بات یہ آ گئی کہ اللہ کی طرف سے یہ اس کے بندے اور پیغمبر پر نازل فرمائی گئی ہے یہ بک, یہ ایسی بک ہے. اور یہ کس کے ذریعے؟ تھرو اینجل جبرائیل. تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ جو واسطات ہے نبی علیہ السلام تک پہنچایا ہے. in its precise meaning and precise wording. ایسا نہیں ہے کہ میننگ ہمارے پاس موجود ہے, یہ وہی اللہ کا کلام ہے, لیکن ورڈنگ چینج ہو گئی. ورڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ, جب ہم یہ وہ سین ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ صدر پاکستان نے آج اپنی تقریر میں کہا کہ وہ ملک کو مزید کرپشن سے پاک کر دیں گے. فار ایگزامپل ہم اس طرح کہتے ہیں. تو جب ہم اس طرح کہتے ہیں تو ہم ان الفاظ کا خیال نہیں کرتے, ان الفاظ کا نہیں خیال کرتے جو الفاظ وہ کہہ رہا ہوتا ہے یا انہوں نے کہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یا ہم دوسری دفعہ ہم ذکر کرنے لگتا ہوں کہ صدر پاکستان نے یوں کہا اور میں ان کے الفاظ کو کوٹ کرنے لگتا ہوں, میں ان کے جو اقتباس کی شکل میں بتانے لگتا ہوں کہ ہم اس ملک کو سدھاریں گے اور اس کرپشن سے پاک کر دیں گے. تو یہ ہمیں نے وہ ایگزیکٹ ورڈنگ اٹھا کر آپ کو پیش کر دی. تو اب قرآن میں جو ہے صرف میننگ کی نہیں بلکہ ورڈنگ, جو الفاظ اللہ نے اپنے کلام کے بذریعہ کلام جب بذریعہ جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں,
یہ ساری چیزیں اس میں داخل کر دی ہیں کہ اس میں ورڈز بھی جو ہیں، جو الفاظ کا استعمال ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اس کی معنی جو ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ کا جو بات ہوتی ہے نا، یہ اس میں ڈیفینیشن میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹرانسمیٹڈ ٹو اس بائی نیومرس پرسنز، اور یہ قرآن جو ہے ہمیں جو پہنچا ہے اب تک، ہم جو 2020 میں رہتے ہیں، تو ہمیں پہنچا ہے کس طرح پہنچا ہے؟ ہمیں تواتر سے پہنچا ہے. نیومرس پرسنز have memorized it and then they have told us about it that this is the word of God. So تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنے زیادہ لوگ کہ آپ ان کو جھوٹ نہ مان سکیں. مثلا کوئی آ کر آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھائی فلاں کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ اس پہ یقین کر لیں گے. اس کے علاوہ آپ کا ایک اور کزن آ جاتا ہے، آپ کو بتا دیتا ہے، پھر آپ کے ماموزاد آ جاتا ہے، وہ بتا دیتا ہے، پھر آپ کا فرینڈ آ جاتا ہے، پھر ابو آ جاتے ہیں، ایک آ کے آپ کو بتانے لگتا ہے 10 بندے 12 بندے 15 بندے اور ایسے سارے بندے جو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو آپ کو تو اس طرح یقین ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے یار یہ تو بالکل سچ ہے. وہ جو کہتے ہیں نا پتھر پر لکیر، اس طرح آپ کو سمجھ آنے لگے گا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ تواتر سے ہمیں یہ قرآن پہنچا ہے. تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں پہنچی ہیں قرآن میں سے یا اللہ کے کلام میں سے، وہ ہمیں تواتر سے پہنچی ہیں. بہت سارے لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہیں، ایک بندے نہیں، 100 1000 اتنے زیادہ لوگوں نے پہنچائی ہے ہمیں کہ ہمیں اس پر اب شک نہیں رہا، اور شک کی گنجائش بھی نہیں کی جا سکتی. اور ایسے لوگوں نے پہنچایا ہے جو کہ زندگی میں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو دھوکہ نہیں دیا، جو ایسی کرپٹ پریکٹسز میں انوالو نہیں تھے، ایسے لوگوں نے ہمیں یہ پہنچایا ہے. پھر نیکسٹ آ جاتا ہے ٹرانسمیٹڈ ٹو اس بائی نیومرس پرسنز، جس طرح ہم نے بات کی بوتھ وربلی اینڈ ان رائٹنگ. ہاں یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں، میں نے آپ کو صرف بتایا تھا نا، اب بتایا میں نے کہ انہوں نے یاد کر کے ہمیں سنا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے ہمیں پہنچایا ہے، لیکن وربلی بھی اور ان رائٹنگ میں بھی. It's not just that they have memorized it and they have come to us and they have told us or they have recited to us, but it's like they have written in their own books, maybe in pages they have they have written it, and also some of the people have memorized it and the Quran and the word of Allah has reached to us. ٹھیک ہے. inimitable and unique, protected by God from corruption. یہ جو ہے قرآن جو ہے یہ بالکل یونیک ہے، اور inimitable کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو امیٹیٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کا نقل نہیں اتار سکتے، آپ اس کی کاپی نہیں بنا سکتے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ اگر اتنے خود کو زیادہ جینیس سمجھتے ہیں تو قرآن کی طرح ایک کتاب بنا کر مجھے پیش کریں، مجھے نہیں بلکہ لوگوں کو میں پیش کریں. ایک کھلی چیلنج دی گئی تھی نا عرب کے لوگوں کو، کیونکہ وہ they were very good at Arabic and they were very good linguists and they were good at poems and proses and all these. نظم اور نثر میں ماہر ہوتے تھے وہ لوگ عرب، تو ان کو یہ چیلنج دی گئی تھی. اچھا جی، تو یہ جو ہے نا منفرد ہے، یونیک ہے اور انیمیٹیبل ہے، اس کا کوئی نقل نہیں اتار سکتا. اور بہت بہت اہم بات، above everything protected by God from corruption، کہ یہ خدا کی طرف سے محفوظ شدہ ہے اور اس میں کوئی کرپشن نہیں ہو سکتی. کوئی آیت نہیں چینج کر سکتا، کوئی جس طرح یہود و نصارہ نے چینج کیا تھا وہ بالکل اس طرح نہیں چینج کر سکتے. اچھا جی، اب پھر بات کرتے ہیں. ہم نے ڈیفینیشن میں کافی ٹائم لگا دیا، لیکن یہ ڈیفینیشن کا مطلب سمجھنا بہت لازمی تھا کہ ہم ڈیفینیشن کیوں کرتے ہیں. ڈیفینیشن ہم کہتے ہیں کہ جامع اور مانع ہونا چاہیے ہمیشہ ڈیفینیشن، کیونکہ جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو اجزاء اور اعضاء ہیں اس کے اندر آ جائیں، اور مانع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایکسٹرا جو چیزیں ہم اس کو باہر نکال دیں. تو اس کو یہ ایک جامع معنی ڈیفینیشن کی گئی جو کہ صرف اور صرف اپلائیڈ ہے قرآن کو، اور کسی اور کتاب کو نہیں اپلائیڈ ہو سکتی. اچھا جی، پھر ہم بات کر رہے تھے نیمز آف ہولی قرآن، قرآن کے جو مختلف نام ہیں اس کے بارے میں بات کریں. پہلا تو اس کا الکتاب ہے، ٹھیک ہے. الکتاب مینس اسکرپچر، اینڈ نیکسٹ از الذکر. الذکر انگلش میں جب عربک ٹرانسلیٹریشن لکھی جاتی ہے تو ذال کو DH سے لکھا جاتا ہے، اور ضاد کو، صاد اور ضاد جو ہوتا ہے ضاد، یہ D سے کیا جاتا ہے. اچھا، the third is الفرقان، اور چوتھا ہے النور، اور نیکسٹ از
الہدا. And next is Shifa, Ash-Shifa, Ar-Rahma, Mubarak, Al-Mubarak, Al-Aziz, Al-Majid, Al-Bashir, and then next is An-Nadir, An-Nadir, and for the final one is Ahsan al-Hadith. So تو معنی تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. الکتاب جو آپ سمجھتے ہیں کتاب اردو کا لفظ جو ہے. الذکر مینز یاد کرانے والا, ریمائنڈر. الفرقان جو کہ فرق بتاتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, دو چیزوں کو الگ کر دیتا ہے. نور لائٹ کو کہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. ہدا آپ کو رہنمائی, گائیڈنس. شفا مینز ہیلنگ. الرحمہ مینز ظاہر سی بات ہے رحمت کو کہتے ہیں. مبارک مینز بلیسڈ. اینڈ عزیز کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی طاقتور. مجید مینز یہ جو امجد اور یہ جو نام ہوتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو گلوریفائی کیا گیا ہوا ہوتا ہے, مطلب ہم کہتے ہیں اس کی صفتیں کی گئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. بشیر مینز یہ جو نذیر کا الٹ ہے. بشیر مینز یہ تو گڈ ٹائڈنگز لے کے آتا ہے, خوشخبری لے کے آتا ہے کہ مومنوں کے لیے, فار ایگزامپل. اینڈ نذیر ڈرانے والے, وہ لوگ جو غافل ہیں ان کو ڈرانے والے. احسن الحدیث. اینڈ فائنلی مینز باتوں میں بہترین باتیں, کیونکہ بہترین باتیں تو اللہ کی ہیں اور ہماری جو باتیں ہیں وہ کوئی باتیں ہی نہیں ہیں. تو یہ نام تھے. اور اب ہم آگے موونگ فارورڈ سم پرومیننٹ ایٹریبیوٹس آف دا ہولی قرآن. قرآن کی خصوصیات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ جو امتیازی خصوصیات ہیں, سیلینٹ فیچر جو کہا آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ, وہ ہوتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. The first is the Quran will always be protected from change and alterations. For Allah said, what translated means, verily it is we who have sent down the revelation and surely we will guard it. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اس میں چینجز اور اس میں تبدیلی اور ترمیم ناممکن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے بے شک ہم ہی ہیں جو اس کو نازل کیا ہوا ہے, ہم نے اس کو, اور ہم اس کی حفاظت بھی خود کریں گے. مجھے وہ ہے نا, وہ اس طرح کوئی آیت ہے, مجھے ابھی یاد نہیں, اِنَّا أَرْسَلْنَا سم تھنگ لائک دیٹ, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو آخری اینڈ جو ہے اس طرح ہے اس کا. اچھا جی, پھر اس طرح جو ہے اب آپ کو یہ بات پتہ ہی ہوگی کہ توریت اور زبور اور انجیل جو آئے تھے ان میں ان یہود و نصارہ نے اپنی مرضی کی چیزیں چینج کر رکھی تھی. جس طرح کہ اب اگزامپل دیتے ہیں کہ کوئی بندہ ایڈلٹری یا زنا کمٹ کرتا تھا اس ٹائم میں, تو اس کے لیے سزا مطلب اسٹوننگ واز the punishment for them. لیکن پھر کیا ہوا کہ کوئی امیر بندہ کر لیتا تھا تو اس کے لیے انہوں نے چینج کر کے اس کو صرف آسان کر کے, اسٹوننگ ٹو ڈیتھ تھا, آسان کر کے یہ کیا کہ جی the person would sit on the donkey and his face would be blackened. اس کا چہرہ کیا کہتے ہیں وہ کالک اس پر مل کر اس کو ایک گدے پہ بٹھا کر شہر کا چکر لگا کر اس کو چھوڑ دیتے تھے جب یہ وہ ثابت ہو جائے. Anyhow, I was talking about کہ اس میں چینجز کیے. The previous books such as the Torah and the Gospel انجیل کو کہتے ہیں, توریت اور انجیل جو ہیں were changed and altered means changed by the Jews and Christians. تو انہوں نے اس میں چینجز کر رکھی تھی. The Quran is free from contradictions. For Allah said, what translated means, had it been from other than Allah, they would surely have found therein much contradiction. اگر یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو نازل کر لیتا تو آپ اس میں بہت ساری کنٹرڈکشن, متناقض باتیں اس میں ہوتی. متناقض کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہیں, جو ایک بات ہم کر لیتے ہیں اور بعد میں اس بات سے پھر جاتے ہیں, یا اور دوسری ایسی بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے مخالف بات ہوتی ہے. to blow hot and cold in the same breath, جو انگریزی میں کہتے ہیں. تو متناقض باتیں, ایسی باتیں جو کہ ایک دوسرے کو سے کنٹرڈکشن ہوتی ہیں ان میں, تو اس میں آپ قرآن میں ایسی بات نہیں پاتے, لیکن آپ قرآن میں نہیں پاتے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے, اس میں کنٹرڈکشن ممکن نہیں ہے. تو قرآن ہیز بین میڈ ایزی ٹو ریسائٹ اینڈ میمورائز. ایک اور بات یہ ہے کہ قرآن کو آسان بنایا گیا ہے تاکہ اس کو یاد کیا جا سکے, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں سالانہ 1 لاکھ سے زائد لوگ دنیا میں قرآن کو یاد کر لیتے ہیں اور بطور حفظ اس کو
ذہن میں رکھ لیتے ہیں، ورنہ اتنی بڑی بک it's not an easy job, it's not an easy task to do. And indeed we have made the Quran easy to understand and remember. یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان فہم بنایا ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان بنایا ہے. Then there is any that will remember or receive admonition. Admonition اس کو کہتے ہیں واز، یا اس کو کیا کہتے ہیں، نصیحت. نصیحت is the right word for that. تو آسان بنایا گیا ہے قرآن کو. The Quran is Allah's eternal miracle that can never be reproduced or mimicked in any form or shape. قرآن میں کوئی چینجز قرآن جو ہے ایک میریکل ہے، ایک معجزہ ہے، اور اس کی کوئی کاپی نہیں بنا سکتا، خود کا قرآن کوئی بھی نہیں بنا سکتا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں or do they say he has forged it? Say bring then a surah like unto it. اگر آپ اتنے قابل ہیں، اتنے جینیس ہیں، تو لائیں ایک سورہ. اگر سورہ نہیں لا سکتے آخر میں آیت لا دیں. اور بہت سارے لوگوں نے کوشش بھی کی لیکن they failed to do it. Tranquility and peace will descend on those who recite it. وہ لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں ان پہ کیا کہتے ہیں، رحمت، امن، سلامتی، اور وہ inner peace, the inner peace جس کو ہم اطمینان القلب کہتے ہیں، وہ نازل ہوتا ہے بندے کو. No group of people meet in one of the houses of Allah, means mosque, for the purpose of reciting the Quran and studying it amongst themselves, but tranquility will descend on them and the mercy will fill them. The angels will accompany them and Allah will mention them to those who are with him. تو یہ وہ حدیث ہے مسلم شریف کا، صحیح ستہ میں سے مسلم کا جو حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کا گروہ جب بیٹھتا ہے جو مسجدوں میں، اور وہ بیٹھ کر اسی مطلب کے لیے بیٹھتے ہیں کہ وہ قرآن کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور ایک دوسرے میں اس کو شیئر کر سکیں، تو ان پہ اللہ تعالیٰ اطمینان القلب نازل کر لیتا ہے اور ان کو رحمت میں گھیر لیتا ہے. they are engulfed in mercy. اور اس طرح ان کے ساتھ فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ ان کو اپنی مجلس میں، یعنی فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر اور مذاکرہ کرتا ہے. اس طرح the Quran cleanses the heart from the ills of shirk and hypocrisy. قرآن منافقت سے اور قرآن شرک سے بندے کو پاک کر دیتا ہے، جس طرح قرآن میں مختلف جگہوں پہ یہ بات ڈسکس کی گئی ہے. What translated means, O mankind, there has come to you a good advice for your Lord, and a healing for what is in your breasts, a guidance and a mercy for the believers. تو بات ہو رہی تھی یہی جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر رکھا ہے، اور بات بھی یہی ہے کہ سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ کے اندر ایک واز، ایک بہترین نصیحت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے جو کہ ہیلنگ کا کام کرتا ہے. ہیلنگ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو شفا جو ہوتا ہے نا، بندہ ٹھیک ہونے لگتا ہے نا، اس کو ہیلنگ کہتے ہیں. what is in your breast, اور جو کہ آپ کے سینوں میں ہے، اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہیلنگ کا ذریعہ ہے، جو کہ ہیلنگ کا ذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے اس میں، جو کہ بلیورز ہیں. بلیورز مینس جو مومن ہیں. And we send down from the Quran that which is a healing and a mercy. اور یہی بھی صحیح سیم بات کی گئی ہے اس میں. تو ہم پیچھے جا کے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، جو کہ قرآن کے بہترین اور بڑی بڑی باتیں، امتیازی باتیں ہیں. ہم اس کا ذکر میں شارٹلی ایسے کر لیتا ہوں کہ قرآن میں کوئی بھی چینجز نہیں آ سکتی تا قیامت. یہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا جس طرح 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا. اس میں جس طرح کرسچنز اور جوز نے اپنے کتابوں میں اس میں چینجز کی، ایسا آپ کوئی بھی چینجز یہاں نہیں پائیں گے. اینڈ دا نیکسٹ از آپ کوئی متناقض بات، ایسی بات جو ایک دوسرے سے متصادم ہو، ایسی باتیں آپ قرآن میں نہیں پائیں گے. پھر تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ آپ کو قرآن سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے. اینڈ دا فورتھ ون از قرآن جو ہے ایک ابدی معجزہ ہے
جو کہ اس طرح کا کتاب کوئی بھی نہیں بنا سکتا. اینڈ سیکنڈ لاسٹ از کہ جو کوئی بھی قرآن پڑھتا ہے اس پہ اطمینان القلب اور اس میں جو امن بیسیکلی اٹ مینس کہ وہ آپ انٹرنل پیس جو ہے آپ وہ محسوس کرتے ہیں. اینڈ دین فائنلی کمز دا قرآن جو کلینس دا ہارٹ, جو قرآن ہمارے دلوں کو پاک صاف کرتا ہے, منافقت سے پاک کرتا ہے کہ اوپر سے ہم اسلام کا نام لیں اور اندر سے ہم کچھ اور کریں, اور اس طرح شرک کا علاج بھی کرتا ہے. ہم شرک کی بہت سارے قسمیں ہیں, ہم لیٹس ناٹ گو ٹورڈز دیٹ ٹاپک, بٹ شرک کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ بتوں کے سامنے یا کسی اور کے سامنے جھک جائیں. شرک کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگیں. آپ فار ایگزامپل آپ کا یقین پیسے پہ بن جائے, آپ جاب پہ آپ یقین کرنے لگیں کہ بھائی آپ کے پاس اگر جاب ہے تو آپ کامیاب ہیں اس دنیا میں, ورنہ نہیں ہے. تو بے شک آپ ان چیزوں کو اپنائیں لیکن پہ یقین نہ رکھیں, کیونکہ یقین ہم نے صرف اللہ پہ رکھنے ہیں. اچھا جی, آگے ہم ڈسکس کریں گے علوم القرآن, بٹ we'll discuss it in the next lecture since we have taken much of our time. So I think that would be all for this lecture, and let's meet in the lecture 2. For now, that's all. Thank you so much.